السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرزم ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم دیکھیں گے سی ایس ایس کے پاس پیپرز میں سے ایک ایسے ایک ٹاپک لیں گے، گلوبلائزیشن پروز اینڈ کونس۔ اور یہ ٹاپک 2021 میں آیا تھا شاید سی ایس ایس کے پیپر میں، اور بہت موسٹ اٹیمپٹڈ ٹاپک تھا، لوگوں نے بہت زیادہ کیا، لوگ بہت زیادہ پاس بھی ہوئے۔ آئی واز ون آف them۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن۔ تو globalization is a double-edged sword and it has both pros and cons in political, economic and social perspectives۔ تو کیا ہوتا ہے جی گلوبلائزیشن جو ہے، اکارڈنگ ٹو آتھر جو کہ میں ہوں، تو جو گلوبلائزیشن ہے وہ ایک ڈبل آئی سورڈ ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، اور کس ڈومینس میں، پولیٹکس میں، اکانومی میں اور سوشل میں۔ سو میں اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں کہ اگلے میرا جو ایسے ہے اس کے اندر میں اپنی جو پروز اینڈ کونز ہیں ان تینوں فورڈس کے اندر لکھوں گا۔ اس کے بعد جی ہاؤ ایور اٹس پروز اوور پاورز اٹس کونس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے جو فائدے ہیں وہ نقصانوں سے زیادہ ہیں، میں کہنے کا مقصد یہ تھا میرا گلوبلائزیشن کا۔ انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک یا کنسیپچولائزیشن آف دا ٹاپک، اس کے اندر آپ دیکھیں گے، آپ لکھیں گے گلوبلائزیشن کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا آپ گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ بتا دیں گے۔ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کمپریشن ہے، مطلب کہ آپ یہاں سے بیٹھے یو ایس کے کسی کلائنٹ کے ساتھ بات کر رہے ہیں اسکائپ پہ یا واٹس ایپ کالنگ پہ، اور آپ ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ یو ایس میں بیٹا فل برائٹ اسکالرشپ والا یہاں پر پاکستان سے کسی کلائنٹ کا یا کسی اسٹوڈنٹ کا وہ انٹرویو لے رہا ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس گلوبلائزیشن نے ہمیں ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کر دیا ہے۔ پروز دیکھیں تو پولیٹیکل پرسپیکٹو میں سب سے پہلے ڈیموکریٹائزیشن آف دا ورلڈ، جس طرح بیک ان ٹو 1400 ایئرس گو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشاورتی کونسل ہوتی تھی، وہ امیر المومنین کو چنا کرتی تھی۔ آج یو ایس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک پاپولر ووٹ لیتے ہیں، کچھ ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہوتی ہے، وہ آگے فردر جو ہے وہ اپنا پریزیڈنٹ یا جو بھی ہوتا ہے وہ نامنی وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے پاکستان کے اندر۔ یہ ایک عام جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر اسپیسیفک قسم کے انتخابات ہوتے ہیں، جس کے اندر پہلے ایک ایلیٹ کو چنا جاتا ہے، پھر وہ ایلیٹ فردر اس طرح جو کہ عوام کے جو کنسرنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نیا لیڈر چنتی ہے۔ تو جو اسلام تھا وہ بیسیکلی اسی کنسیپٹ کے اوپر تھا کہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو فردر اپنا جو امیر المومنین ہے وہ چنا کرتے تھے۔ فردر اگر دیکھیں تو ملٹی لیٹرل فورمز ٹو ڈسکس دا ایشوز آف دا ورلڈ، یو این ہو گیا، G20، اس کے علاوہ مطلب کہ آپ ریجنل لیول کے اوپر ساک ہو گیا، آسیان ہو گیا، نیٹو ہو گیا، نافٹا، اس طرح کے جو جتنے بھی آپ کے سوری نافٹا نہیں، جو پولیٹیکل فورمز ہیں، یورپی یونین ہو گیا، تو اس طرح کے جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر ایشوز آف دا ریجن بھی ڈسکس کیا جاتے ہیں۔ اور جو ورلڈ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں لائک یو این، یہ لائک او آئی سی، تو وہاں پر جو ممبرس ہوتے ہیں، ممبرس کنٹریز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ فردر اگر ہم دیکھیں تو اب یہ پولیٹیکلی طور پر تھا، یہ جو ہمارے دو پوائنٹس تھے یہ پولیٹیکل پوائنٹ پہ تھے۔ اب اگر ہم اکانومک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اکانومک کوریڈورز ہیو بین ریولوشنائزنگ دا ورلڈ۔ آپ اس کے اندر سی پیک دیکھ لیں، آپ اس کے اندر جو چائنا کے فردر جو کوریڈورز ہیں ان کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ یورپی یونین دیکھ لیں وہ کس طریقے سے بارڈر فری ٹریڈ ان کے اندر ہے، آپ اسی کے ساتھ ہی نافٹا دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویسے ادھر میں نے لکھتے بھی دیا ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیو بیکم اے نیو نارمل۔ پہلا تھا کوریڈورز کے بارے میں، مطلب کہ جو جس طریقے سے پاکستان چائنا پاکستان کوریڈور ہے، اسی طرح ای یو کے اندر بنے ہوئے ہیں، اسی طرح آسیان کے اندر ہیں، اسی طرح جو ہے مطلب کہ نا دنیا بھر کے اندر مختلف جو نیشنز ہوتی ہیں، جو ایسے ہم اکانومیکلی ڈیولپڈ نیشنز ہیں، ابھی جو سعودی عربیہ ہے وہ کیا بنانا چاہ رہا ہے، وہ اسی طرح کا ایک کوریڈور بنانا چاہ رہا ہے، وہ اپنا جو نیوم سٹی ہے اس کے اندر۔ اسی کے علاوہ عرب ورلڈ کے اندر بھی کوریڈورز بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں ایون کہ اسرائیل تک کو ایڈ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیو بیکم اے نیو نارمل، جس میں نافٹا ہے، یو ایس ایم سی او ہے، یو ایس ایم سی اے، یو ایس میکسیکو اینڈ کینیڈا، اس کے علاوہ یورپی یونین کے اندر ہوتے ہیں سافٹا، ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹس۔ تو اس طرح کے جو ایگریمنٹس ہیں، آر سی ای پی ابھی ریجنل کمپریہنسو اکانومک پارٹنرشپ، چائنا پلس 15 جو چائنا
اور یعنی کہ 5+10 ہے، یہ 10 آسیان کنٹریز ہیں اور 5 جو ریجنل پاورز ہیں، جن میں چائنا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، اور ایک دو اور ہیں، جاپان بھی ہے شاید۔ تو انہوں نے اکٹھا ایک اکانومک پارٹنرشپ بنایا ہے تاکہ وہ فری ٹریڈ کر سکیں۔ اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو سوشل پرسپیکٹو میں کلچر انفلٹریشن ہیز ہیڈڈ دا ورلڈ ٹورڈز اے گلوبل ولیج۔ آپ دیکھ لیں آج ہم KFC، میکڈونلڈس کے علاوہ تو ہم افطار ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں نے کس طریقے سے کیا، مطلب کہ ہماری جو کلچر انفلٹریشن ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ، اس لحاظ سے اب میں اس ٹائم پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو ایک ٹریڈیشنل لباس ہے وہ شلوار قمیص ہے، تو ہم نے اس کو بلا دی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے نا کلچرل اڈاپٹس کر دی ہیں۔ مطلب کہ اب میری آپ لینگویج کے اندر اگر دیکھیں تو میں اردو سپیکنگ ایک انسان ہوں، مطلب کہ میں نے اس نیشن کے اندر اردو سیکھی ہے بیسیکلی، لیکن میرا ایک ایک سینٹینس بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر میں نے کوئی انگلش کا ورڈ نہ بولا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کلچر انفلٹریشن ہے، مطلب کہ لینگویج کے لحاظ سے دیکھنے، آپ ڈریسنگ کے لحاظ سے دیکھنے، آپ فوڈس کے لحاظ سے دیکھنے، تو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز، جس کے اندر نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہوتا ہے، فل پرائز اسکالرشپس آپ دیکھ لیں، جو چائنا کے اندر اب جو اسکالرشپس ہو رہے ہیں، EU کے اندر جو جانے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، تو یہ اسکالرشپس بھی ہمیں بہت زیادہ ملی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ گلوبلائزیشن کی وجہ سے۔ اب اس کے نقصانات بھی ہیں، پہلے فائدے تھے تو نقصانات بھی ہیں۔ نیو کلونیل مائنڈ سیٹ، اسٹیٹ سوورینٹی از کمپرومائز، فارن پالیسی ڈیسیژنز P5۔ اب رشیا یوکرین وار تھی، پاکستان نے رشیا کا وزٹ کیا، ان کی گورنمنٹ کو ڈسٹرون کر دیا گیا، آل دو کہ اٹ واز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلو نیچرل تھا سارا کچھ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایسے موقع پہ ہی کیوں ہوا؟ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا یا بعد میں بھی ہو سکتا تھا، اس ٹائم ہی کیوں ہوا؟ وہ جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو حالات خراب تھے، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ 12 اسٹیٹس کی سوورینٹی کے اوپر اب ہمارا IMF کے ساتھ اگر آپ ڈیل دیکھ لیں تو کس طریقے سے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر انفلوئنس کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے گلوبلائزیشن کے بننے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے۔ سیلف ڈیفائنڈ ورژن آف ڈیموکریسی، تو US نے اپنے جو ورژنس ہیں وہ کر لیے ہیں، اس کے علاوہ چائنا کا اپنا ورژن ہے، رشیا کا اپنا ورژن ہے۔ تو دنیا کے اندر نا وہ جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزڈ ورلڈ ہے، اس کے اندر ہر کنٹری نے اپنا اپنا ایک ورژن وہ کر دیا۔ اب بندہ مانے تو کس کی مانے، اور اگر ایک کی مانے گا تو دوسرے سے ناراض، دوسرے کے مانے گا تو تیسرے سے ناراض۔ سو دنیا کے اندر جو بلاکنگ ہے نا وہ بھی بہت زیادہ، یہ بلاکنگ جنریٹ ہو گئی اور وہ نقصان دہ ہے۔ سملرلی اکانومک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو لوکل انڈسٹری از آن ڈکلائن۔ آپ دیکھ لیں کہ چائنا آیا پاکستان کے اندر تو پاکستان کی لوکل انڈسٹری تقریباً فلاپ ہو چکی ہے۔ RCEP جو ریجنل کمپریہنسو اکانومک پارٹنرشپ تھا، اس کے اندر انڈیا کیوں نہ گیا؟ اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر میں چلا گیا تو میری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ڈکٹیٹ دا کنٹری۔ اب فار ایگزامپل پاکستان کے اندر آپ ٹویوٹا دیکھ لیں، سزوکی دیکھ لیں، تو انہوں نے رول کیا اوورال پچھلے 30 سے 40 سالوں میں نا، تو بہت زیادہ ان کو ڈینی روڈرک نا انہی کا یہ جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے آف ملٹی نیشنل کمپنیز کا، ان کو یہ کہتا ہے کہ ہائپر گلوبلائزیشن، ان کی وجہ سے جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ منوور کرتی ہیں ان دا فورن پالیسی ڈیسیژنس، ان دا اکانومک پالیسیز، ملٹیپل جو پالیسیز ہوتی ہیں کنٹریز کے اندر۔ اس کے بعد اکانومیز آر بینگ کولیپس۔ اب فائنینشیل کرائسس کسی ایک کنٹری کے اندر آتے ہیں، پوری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ٹریڈ وار کوئی ایک کنٹری کر رہا ہوتا ہے لیکن اس سے پوری دنیا ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کووڈ 19 ایک ملک کے اندر آیا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اکانومیکلی۔ آپ دیکھ لیں 2008 کے فائنینشیل کرائسس آئے تھے، پوری دنیا نے اس سے دھچکے لیے تھے، ان کو ملا تھا، سوری دھچکے ملے تھے۔ اس کے بعد یہ ہیٹ آف ٹریڈ وار دیکھ لیں، US چائنا کے اندر جو درمیان ٹریڈ وار ہے، ایون کہ جو مہاتیر محمد ہے انہوں نے UN کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان دونوں جو جائنٹس ہیں ان کے لڑنے کی وجہ سے ہم جیسے ڈیولپنگ ورلڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہوش کے ناخن لیں۔ اب اگر فار ایگزامپل سوشل پرسپیکٹو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو برین ڈرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو عوام ہے ہماری، جو ہماری اسکلڈ یوتھ ہے، جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ باہر جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ باہر جو جا رہی ہے وہ واپس نہ آنے کے لیے جا رہی ہے، اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب گلوبلائزیشن جو ہے اس کا ایک یہ بھی نقصان ہے، ملک کے اندر سے جو اسکلڈ یوتھ ہوتی ہے یا وہ ورک فورس ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ڈسپشن آف لوکل کلچر اینڈ ویلیوز، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، سیکولرزم کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر اب اس ٹائم دو دھڑے بن چکے ہیں، ایک بلکہ دو نہیں تین ہے۔
एक कंजर्वेटिव रिलीजियस, दूसरा जो एक नॉर्मल हैं, मतलब कि वो ना ज़्यादा रिलीजन की तरफ है ना ज़्यादा सेकुलरिज्म की तरफ है, वो सिर्फ एक कंसेप्ट ऑफ इस्लाम के ऊपर चल रहे हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात, इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। और एक है सेकुलर, वो कहते हैं नहीं, इस्लाम कुछ नहीं है, इस्लाम मेरा और अल्लाह का मामला है, सो मुझे इससे इसके ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या हुआ है, डिस्ट्रप्शन ऑफ लोकल कल्चर एंड वैल्यूज़। हमने अब अपने माँ बाप के लिए हमने भी ओल्ड होम्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी असरअंदाज होता है। अब इसके बाद ना मैंने आपको इन द एंड ये भी लिखा था कि जो है जो आपके पॉजिटिव हैं या प्रॉस हैं वो ओवर पावर करते हैं कॉन्स के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पर ना मैंने जो अपना ओरिजिनल ऐसे था उसके अंदर ये लिखा था, इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा यूज़ किया, और मैंने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पे जो इंसान का फ़ायदा है वो ज़्यादा है बनिस्बत नुकसान के। इसी तरह नेशनल लेवल पे भी मैंने यही किया और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने ये किया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस सारे एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कोई एक आर्ग्यूमेंट सिर्फ लिखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आप किस तरह इसको देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंसान को हेल्पफुल साबित होती है, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स। और अनाउंसमेंट ये है कि मैं 350 प्लस जो वीडियोस हैं अपने चैनल के ऊपर डाल चुका हूँ, जिनमें इसी तरह की ऐसे की आउटलाइंस हैं, आईआर पोल, सॉरी आईआर है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, सीएसएस की एक प्रॉपर ऐसे की मैंने सीरीज अपलोड की हुई है। बिल्कुल फ्री है, आप उसे देख सकते हैं, और अगर चैनल आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और स्टे ट्यून्ड रहें जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।